بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو 30 ڈیز بک ریڈنگ چیلنج۔ آج ہمارا ڈے 9 ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اب کی طاقت۔ 19ویں صدی میں دو دوست برگ اور ایئر گزرے ہیں۔ انہیں ایک ایسے کاروبار کا خیال آیا جس نے ان کو راتوں رات مالا مال کر دیا۔ کاروبار بہت عجیب و غریب تھا۔ یہ بات ہے 1827 کی، جب وہ قبرستان جایا کرتے اور تازہ دفن کیے گئے مردوں کو قبر سے نکال کر ایڈنبرگ میڈیکل اسکول میں فروخت کر دیتے تھے۔ ان لوگوں کو تو اس کاروبار میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ کاروبار کرنا چاہیں گے؟ میں نے جب بھی مختلف پروگرام میں یہ سوال کیا، لوگوں کا جواب ہمیشہ نہ صرف نہیں میں آیا بلکہ انہوں نے ناگواری کا اظہار بھی کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اکثریت یہی کام دن رات کرتی رہتی ہے، یعنی گڑے مردے اکھاڑتی ہے۔ جو واقعات ہو چکے ہیں ان پر ماتم کرتی رہتی ہے، جو غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں ان پر ہاتھ ملتی رہتی ہے، جو نقصانات ہو چکے ہیں انہیں یاد کر کے اپنا اور اپنوں کا خون جلاتی رہتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لاتعداد خوشگوار یادوں کے انبار میں سے چند ایک ناگوار باتوں کو کریٹ کر نکالتے ہیں اور پھر انہیں ان خوشیوں کے اوپر پھیلا کر بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ خوبصورتی میں بھی بدصورتی نکالنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو صاف ستھرا جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے زخموں کو ٹھیک نہیں کرتے، مزید خراب کرتے ہیں، جراثیم پھیلاتے ہیں۔ اب کی طاقت، دا پاور آف ناؤ کے مصنف اکھارٹ ٹولے مغرب کے مشہور روحانی پیشوا ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے مسائل بتانے لگا کہ وہ بہت پریشان ہے، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی لیکن کوئی بہتری نہیں آئی۔ اکھارٹ نے سوال کیا، اس وقت ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس شخص نے بہت حیران کن جواب دیا، اس وقت تو کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، یا تو ہمیں ماضی کا دکھ ہوتا ہے یا مستقبل کی پریشانی۔ اس جواب نے اس کے اپنے سارے مسائل ختم کر دیے۔ مشکلات اس طرح زندگی میں نہیں آتی، لیکن ان پر رک جانا کسی بھی طرح کی عقل مندی نہیں ہے۔ ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو دہرانے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یقین شک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شک جو کہ ڈر پیدا کرتا ہے، یعنی روشنی ہے جبکہ ڈر اندھیرا ہے۔ ایسا شخص خوف کے باعث مستقبل کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ اب وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ملازمت چلے جانے یا نہ ملنے کا خوف، رشتوں کے ٹوٹ جانے کا خوف، چھوٹوں کی نافرمانی کا خوف، پیسوں کی کمی کا خوف اور خوف۔ اس کا حل بہت آسان ہے، اللہ سے دوستی کر لی جائے، کیونکہ یہ بات ہم پہلے جان چکے ہیں کہ اللہ سے دوستی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس طرح نہ تو ماضی کے واقعات تلخ لگتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ یہ بات ہم باب خوشی کا سکہ چوتھا دن میں کر چکے ہیں۔ ترجمہ: بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی ملال۔ دوستی کرنا بھی بہت آسان ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور ہر حال میں کیا جائے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے ہیں۔ ایک مرتبہ غور کریں کہ کیا واقعی شکر گزار بندے بن رہے ہیں؟ بہت سارے حالات میں آپ یقیناً شکر ادا کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے، لیکن جب اپنی لا علمی کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے، وہاں آج سے شروع کر دیں، خاص طور پر ان باتوں پر جن پر اب تک آپ پریشان، بے چین یا جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے تھے۔ مثلاً کیا آپ کو اچھی صحت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ صحت مند ہوتے ہیں، یا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چوٹ لگتی ہے یا طبیعت خراب ہوتی ہے؟ اب اگر طبیعت خراب ہو تو ان تمام دنوں کے لیے شکر کریں جب آپ صحت مند رہے ہیں۔ کیا آپ اپنی ملازمت کے لیے روزانہ شکر ادا کرتے ہیں؟
یا اس وقت اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں جب ملازمت خطرے میں ہوتی ہے۔ اب اگر ملازمت یا کاروبار میں کوئی پریشانی آئے تو ان تمام لمحات کے لیے شکر ادا کریں جب آپ بے خوف اور بے فکر ہو کر کام کر رہے تھے۔ کیا ہر بار تنخواہ ملنے پر اللہ کا شکر دل سے ادا کرتے ہیں، اس تنخواہ کے لیے جس سے آپ ہمیشہ اپنا حق سمجھ کر لیتے رہے ہیں؟ کیا آپ ہر دن ان لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، یا صرف اس وقت ان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے جب مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اب اگر کوئی آپ کو تنگ کرے، نظر انداز کرے یا نقصان پہنچائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنی بڑی دنیا میں ایسے لوگ کتنے کم ہیں، اور اگر یہ بھی نہ ہوتے تو مجھے کیسے علم ہوتا کہ مجھ میں کیا کیا خامیاں ہیں۔ In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher. the دلائی لاما۔ صبر و تحمل کی مشق کرتے ہوئے کسی شخص کا دشمن اس کا بہترین استاد ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنی سواری کی اہمیت کو سمجھتے یا اس کی اہمیت کا اندازہ اس کے خراب ہونے کے بعد ہوتا ہے؟ اگر آپ کبھی آپ کی سواری وقت پر ساتھ نہ دے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہزاروں دفعہ آپ مختلف مقامات پر وقت پر پہنچتے رہے ہیں۔ آج اگر نہیں پہنچ سکے تو کوئی بات نہیں۔ کیا ٹریفک جام ہونے کے بعد ہی آپ کو بحال ٹریفک کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، یا جب کبھی روڈ کھلا ملے تو دل سے شکریہ کے الفاظ ادا ہوتے ہیں؟ اب جب بھی ٹریفک جام ہونے کی صورت میں منہ سے شکوہ شکایت نکلنے لگے تو رکیں اور ان تمام اوقات کو یاد کریں جب آپ سکون سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ کیا آپ ہر روز شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، یا اسے بھی معمول کی چیز سمجھتے ہیں؟ ہماری اکثریت ایسی ان گنت نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، لیکن جب یہ چیزیں نہیں ملتی تو شکایتیں شروع کر دیتی ہیں، اور قانون کشش کے مطابق جب آپ کسی چیز کے لیے شکر ادا کرتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر چیزیں زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جب شکایات کرتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بدتر چیزیں زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے آپ جس چیز کی شکایت کر رہے ہیں وہی چیز آپ کے لیے مسائل پیدا کرے۔ یہ قانون قدرت ہے، مسائل کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، موسم، ٹریفک، اپنے افسران، اپنے شریک حیات، اپنے خاندان، اپنے دوستوں، کسی اجنبی یا لمبی قطاروں کو یا حکومت کو، تو آپ اپنی زندگی سے خوبصورتی اور آسانیوں کو دور دھکیل رہے ہیں۔ یہی ناشکری ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں، اور دنیا کی تقریباً تمام عظیم شخصیات نے سمجھائی ہے کہ منفی ذہن مثبت چیزیں حاصل نہیں کر سکتا۔ منفی خیالات پوری زندگی کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ آپ جس وقت شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ منفی خیالات بھی آ رہے ہوں۔ شکر گزاری پورے دماغ کو مثبت بنا دیتی ہے۔ جو شخص شکر گزاری کا عادی ہو جائے وہ مثبت باتوں کے لیے تو اللہ کا شکر کرتا ہی ہے۔ ان معاملات میں بھی جن میں لوگ روتے دھوتے اور واویلا مچاتے ہیں، یہ شخص پرسکون رہتا ہے اور مشکلات کو خدا کا انعام سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے آزمائش میں اگر آزمائش دینے والے کا خیال آ جائے تو وہ آزمائش نہیں رہتی۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ مشکلات مجھے توڑنے کے لیے نہیں، سنوارنے کے لیے آئی ہیں۔ تندگی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آج سب سے پہلے تو یہ کریں کہ ان تمام چیزوں کے لیے شکر ادا کریں جنہیں آپ ناپسند کرتے ہیں، چاہے وہ چیزیں آپ کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شکر کرنے کے مواقع ہمارے پاس ہر وقت وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ چلیں اٹھیں اور شکر ادا کریں، کیونکہ اگرچہ ہم نے آج بہت زیادہ نہیں سیکھا ہے، تھوڑا بہت تو سیکھا ہی ہے۔ اگرچہ تھوڑا بہت نہیں سیکھا، کم از کم بیمار تو نہیں ہوئے۔ اگر بیمار ہو بھی گئے تو کیا ہوا، مرے تو نہیں۔ لہٰذا چلو مل کر شکر ادا کرتے ہیں۔ گوتم بدھ۔
आज अपने साथ एक बिल्कुल मुख्तलिफ काम करें। आज इन 3 लोगों पर मुस्कुराएं जिनको आप कभी पसंद नहीं करते थे या जिनकी मौजूदगी में आप अच्छा महसूस नहीं करते थे। आज इनकी अच्छी बातों को याद करें। आज इन बुरी बातों पर भी मुस्कुराएं कि जिनकी वजह से आपको अंदाज़ा होता है कि आप में कौन कौन सी खामियां हैं। इसके अलावा इन बातों पर भी शुक्र अदा करें जो आपको नापसंद हैं या जिन पर आपको गुस्सा आ जाता है। आप ये भी सोचें कि आपसे भी तो कितनी गलतियां हो जाती हैं और लोग दरगुजर कर देते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला। जब मुझे इस कदर माफ़ किया जाता है और दरगुजर किया जाता है तो मैं क्यों ये काम नहीं कर सकता। ये सब आपके उस्ताद हैं, इनका शुक्रिया अदा करें। जिन लोगों को आप नापसंद करते हैं, जैसे जैसे इनकी मुसीबत बातें याद करके आप शुक्र अदा करेंगे, आपके ताल्लुकात इनसे बेहतर होने लगेंगे। इसका फ़ायदा किसी को हो या ना हो, आपको ज़रूर होगा। आप इन्हें कहीं भी देखेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, मूड ख़राब नहीं होगा, इनकी गिबत नहीं करेंगे, इनसे मुकाबला नहीं करेंगे, इनकी कामयाबी से हसद नहीं करेंगे और सबसे अहम, इनसे नफ़रत नहीं करेंगे, क्योंकि नफ़रत करने वाला शख्स एहसास कमतरी और खौफ का शिकार हो जाता है। Let them hate me so that they will but fear me. जूलियस सीसर। इन्हें मुझसे नफ़रत करने दो ताकि वो मुझसे डरते रहें। इसी तरह ट्रैफिक जाम हो, कोई देर से आए, आपकी बात काट जाए, कोई गाड़ी गलत पार्क कर दे तो आप शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि कितनी ही दफ़ा आपको ट्रैफिक जाम नहीं मिलता, कितने ही लोग वक्त पर आ भी जाते हैं, कितने ही लोग आपकी बात तवज्जो से सुनते हैं, कितने ही लोग गाड़ी ठीक तरह पार्क करते हैं। इस तरह आप पुरसुकून रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो आपसे वाबस्ता हैं वो भी पुरसुकून रहेंगे। अगर आपके आने से माहौल अच्छा नहीं होता तो जाने से ज़रूर होता होगा। सिर्फ़ आज के दिन कोई मनफी बात मुंह से ना निकालें, बल्कि जिन्हें आप मनफी समझते रहे हैं इन्हें नए अंदाज से देखें, इनसे सीखें और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको इनसे महफूज रखा है। ये आपके लिए चैलेंज तो होगा, लेकिन एक दिन के लिए ये इम्तहान कबूल करें। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एक दिन में कितनी मरतबा मनफी बातें करते हैं, जिसकी वजह से नाशुक्री के मुर्तकब होते हैं। एक बहुत दिलचस्प तरकीब आपको सिखाई जा रही है, उस पर अमल करें, इस आदत से निजात मिल जाएगी। खुद को किसी के भी ख़िलाफ़ मनफी बात करते हुए पाएँ तो रुक जाएं और फिर इसकी तारीफ़ में कोई बात कहकर बात मुकम्मल करें। मिसाल के तौर पर लेकिन मैं कहूँगा कि मैं दिल से इसका शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि ये जुमला इसकी किसी अच्छाई पर ख़त्म करें और इसके लिए शुक्रगुज़ार हों, इस बात पर सख्ती से अमल करें। और जब भी कोई नापसंदीदा सूरत हाल सामने आए तो याद रखें, इस अंगारे को आग ना बनने दें, शुक्रगुज़ारी के ज़रिए ठंडा कर दें। अब तो इस जलते हुए अंगारे को बुझा रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर एक ठंडी और पुरसुकून रोशनी फैल रही होगी।